السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قوم لوط والا عمل نہیں کرو، تو کیا اللہ کے رسول نبی لوط کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ قوم لوط کو بدنام کیا گیا، یا یہ لوط کی توہین ہے؟ قرآن لوط کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں کیا کہتا ہے، تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں۔ تو جو لوگ باقاعدہ درس میں نہیں آتے ہیں ان کے لیے زیادہ پریشانی ہے، لیکن جو باقاعدہ درس میں آتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو قرآن میں لوط متعدد جگہ ہے، اگر ان سب کو کیا جائے گا تو بہت زیادہ طویل وقت چاہیے، تو میں صرف 2 جگہ سے سمجھاؤں گا تاکہ تمام بات بھی آ جائے اور وضاحت بھی ہو جائے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 80 سے 84 تک دیکھ لیں، یعنی 7 کی 80 سے 84 تک۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ بے شک تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين۔ سو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، بس دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمات جہاں سے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ لوط کی قوم ایک تو بے حیائی کرتی تھی، اور ایسی بے حیائی جو سارے جہاں میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے کہ وہ مردوں کے پاس ہی شہوت سے جاتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو کہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی، صرف اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی فحاشی تھی جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، سب سے پہلے اس لوط کی قوم نے کیا۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ وہ مردوں سے شہوت کرتے تھے عورتوں سے نہیں، تو قصور تو سارا صرف مردوں کا ہوا، پھر عذاب بھی صرف مرد پر آنا چاہیے تھا۔ قوم لوط میں جب عذاب آیا تو کیا مرد عورت بچے سب پر آیا یا صرف مردوں پر آیا تھا؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی بیوی کو مار دو، بیوی کا کیا قصور؟ بیوی تو مرد تھی ہی نہیں، مرد مرد سے مل رہے تھے، تو بیوی کا کیا قصور ہو گیا؟ تو یہ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ اور اس کے بعد جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، تو یہ غیر پاکیزگی اور پاکیزگی والا کیا عمل ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو تو یعنی اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دیا سوائے اس کی بیوی کے، تو بیوی کو کیوں نہیں دیا؟ اور اس کے بعد پتھر کی بارش برسائی اور کہہ رہے مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟ تو کیا مجرم صرف مرد ہی تھے یا عورت بھی تھے؟ اس کی کہیں وضاحت نہیں ہے۔ اس روایتی ترجمے میں سنگین ترین الزام اللہ کے رسول پر کہ کیسا رسول تھا جو کچھ کر ہی نہیں پایا، قوم فحاشی میں بھی رہی، اور اس کے بعد یہ صرف مرد سے ہی شہوت کرتے تھے، عورت کو چھوڑ دیتے۔ بھائی اگر صرف مردوں سے ہی سب کرتے تھے تو نسل کیسے بڑھی؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ۔ اور لوط نے جب اپنی قوم کے لیے کہا۔ اچھا، ایک تو یہ توئی کے اوپر 2 زبر ہے، تو ایک لوط نے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اگر صحیح ترجمہ کر لیا جائے تو لوط کہتے ہیں نرمی سے بات کرنے والے کو۔ تو اور ایک نرمی سے بات کرنے والے نے جب اپنی قوم کے لیے کہا، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم حد سے زیادہ بڑھنا دے رہے ہو؟ فحش کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو۔ جیسے انسان باتوں میں جب فحش گوئی پر اتر آتا ہے تو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ فحش گوئی کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ عمل جس کی ایک حد مقرر ہے، اللہ نے جو اس کا ایک حد دے دیا ہے کس حد تک جانا چاہیے، اس سے اگر بڑھ جاتے ہیں تو وہی حد سے بڑھنا ہی فحش کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو مروجہ فحاشی کہلاتی ہے اس کی بات نہیں ہے، وہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ ما سبقکم
جو تم نے سبقت کیا، جو تم نے پہل کیا ہے، بہا اس کا، من احد کسی ایک میں سے، من العالمین علم والوں میں سے کسی ایک سے جو تم نے اس کی پہل کر دیا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ انکم لتاتون الرجال شہوتن، انکم بے شک تم، لتاتون ضرور تم دیتے ہو، الرجال، رجال کہتے ہیں مضبوط کو، تو الف لام لگا کر معرفہ کیا گیا تو یہ خاص مضبوط، شہوتن من دون نساء تو خاص کمزوروں کے علاوہ سے۔ اب شہوت کا انہوں نے شہوت ہی ترجمہ کر دیا، شہوت کہتے ہیں خواہش کو، شہوتن یہ واحد ہے، ایک خواہش، یعنی تم ضرور ایک مضبوط خواہش دے رہے ہو خاص کمزوروں کے علاوہ سے، بل انتم قوم مسرفون، ہاں تم ہی وہ قوم ہو جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو۔ اب آپ یہ کہیں گے شہوت کا ترجمہ آپ نے شہوت کیوں نہیں کیا، جبکہ عام طور پر سب نے شہوت ہی یہاں پر کیا ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ ایک ہی جگہ ایک معنی دیتا ہے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ شہوت جو ہے شہو کے مادے سے قرآن میں 13 جگہ الفاظ آئے ہیں، اور انہوں نے صرف 2 جگہ کے علاوہ اور کہیں یہ شہوت کیا ہی نہیں ہے، باقی 11 جگہ کیوں نہیں کیا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک آیت کا حوالہ دوں گا کہ آپ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 59 دیکھ لیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جو ان کا ترجمہ کہ پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز گنوا دی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ یہ شہوات جو ہے یہ شہوت کی جمع ہے، شہوت واحد ہے اور شہوات جمع ہے، تو یہاں انہوں نے خواہشات کیا ہے اور پھر بریکٹ میں نفسانی لگا دیا، تو نفسانی خواہشات کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور ادھر آ کر آپ شہوت یہ اس جنسی اس میں آ جا رہا ہے۔ شہوت اصل میں کہتے ہیں خواہش کو، تو جن لوگوں نے صلاۃ ضائع کیا ہے انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو یہ خواہشات جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ جا کر کرنا یا عورت کے ساتھ جا کر جنسی شہوت پرستی کی بات ہی نہیں ہو رہی، خواہشات ہے یہ۔ تو جب آپ اللہ کے سبق کو بھول جاتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ طغیانی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ بے شک تم ضرور مضبوط خواہشات دے رہے ہو کمزوروں کے علاوہ سے، ہاں تم حد سے زیادہ بڑھنے والے قوم ہو۔ وما کانا جواب قوم ہی، اور جو ہے جواب اس کی قوم کا، اس کی قوم نے جواب کیا دیا، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، سوائے یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں خارج کر دو ان کی بستیوں سے۔ اب یہاں صاف ظاہر ہے کہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، صرف ایک لوط کی بات نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں ساتھ میں، تو انہیں بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ انسان ہیں جو بڑے تطہیر شدہ ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے انس کی جمع اناس آیا ہے، تو ایک لوط کی بات نہیں ہو رہی، کہ وہ تمام لوگ جو نرمی سے بات کر رہے تھے، جو اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کرتے تھے، اپنی مضبوط خواہشات کو نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ کے احکامات کے پابند تھے، تو انہوں نے ایک تو قوم سے یہ کہا کہ تم حد سے زیادہ بڑھنے والا کام نہیں کرو، اور علم والوں میں سے کوئی ایک جو اس پر پہل کر رہا ہو، تو یقینی سی بات یہ بڑی غلط بات ہے، کیونکہ وہ علم والے لوگ بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنی مضبوط خواہشات کی اتباع کروا رہے ہو اور کمزوری کے علاوہ سے چھوڑ دے رہے ہو، کمزور خواہش کو بھی چھوڑ دے رہے ہو، تو تم تو حد سے زیادہ بڑھنے والے قوم ہو۔ تو اس کی قوم نے جواب کیا دیا، سوائے یہ کہ انہیں خارج کر دو اپنی بستیوں سے، کہ یہ انسان اپنے آپ کو بڑے تطہیر شدہ کہتے ہیں کہ بڑے صاف ستھرے ہیں، یعنی یہی اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر آج بھی آپ خالص قرآن کی بات کریں تو آپ کا یہی جواب ہوگا آج کی قوم کا بھی، کہ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تطہیر کہہ رہے ہیں، تو ان کو ہی بستی سے نکال دو۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا، فانجیناہ واہلہ، پس ہم نے نجات دیا اسے اور اس کی اہلیت والوں کو، الا امرأتہ، صرف جو اس کی انسانیت ہے، اس انسانیت کی بنیاد پر ہی اسے نجات اور اس کی اہلیت والوں کو مل رہا ہے، بیوی کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ کانت من الغابرین، حالانکہ وہ قوم جو ہے وہ غبر والی تھی، دھول اڑانے میں جس طرح بالکل ایک غبار چھا جاتا ہے، اس غبار کی طرح وہ قوم ہے۔ تو یہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، اس عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان پر ایک برسنا۔ اب یہ کیا برسا ہے، اس میں بارش لفظ نہیں ہے جو انہوں نے بارش کر دیا۔ مطر صرف بارش کو نہیں کہا جاتا، برسنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں تو یہ بھی مطر کہلائے گا، بمباری کی بوچھاڑ کر دیں وہ بھی مطر کہلائے گا۔ تو کون سی بوچھاڑ تھی یہ تو آگے چل کر وضاحت ہوگی کہ کیا کچھ ہے۔ تو ہم نے برسایا ان پر ایک برسات، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔
اور لوط نے جب اپنے قوم کے لیے کہا کیا تم حد سے زیادہ بڑھنا دیتے ہو، جو ہر علم والوں میں سے کوئی ایک اس کا تم سے پہل کیا ہو، کیا کسی علم والوں میں سے کوئی ایک نے اس کا پہل کیا ہے؟ بے شک تم ضرور خاص کمزوری کے علاوہ سے خاص مضبوط خواہش دیتے ہو، ہاں تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ اور جو اس کی قوم کا جواب ہے سوا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اپنی بستیوں سے نکالو، بے شک وہ انسانوں کی تطہیر یعنی لوگوں کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، ذہنی طور پر صاف ستھرا کر رہے ہیں۔ تو پس ہم نے اسے اور اس کی اہلیت والوں کو صرف اس کی انسانیت کو نجات دیا، قوم پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے برسایا ان پر ایک برسات، پس دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ جو بھی نرمی سے بات کرے گا اور اللہ کے احکامات کو لے کر سامنے آئے گا اور وہ تطہیر کرے گا، تو وہ جو قوم کے لوگ ہیں وہ انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیا کریں گے، اور وہ کہیں گے یہ لوگ بڑے آگے ایک سمجھنے والے، ہمارے باپ دادا کیا جاہل تھے، اور 1400 سال سے ساری قوم جاہل ہے، یہی جواب ہوتا ہے آج بھی۔ تو یہ جو نجات جن کو ملتی ہے جو عمل کرتے ہیں، جو اس کی اہلیت والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ انسانیت ہوتی ہے جو اللہ انسانیت کا آپ کو درس دے رہا ہے۔ لیکن قوم جو ہے وہ تو بھٹکنے ہی والی ہے، پیچھے رہنے والی ہے، وہ گرد و غبار میں رہنے والی ہے، ان کے اوپر ایک لپٹا ہوا ہے، تو پھر ان پر وہ برسات ہوتی ہے جو عذاب کی برسات ہے، مختلف انداز ہوتا ہے، جیسے آج پاکستانی قوم پر ہے، معاشی عذاب ہے، امن و امان کا نظام عذاب ہے، اور بے انتہا عذاب ہے، اگر دوڑائیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، فی الحال یہاں تو ہو گیا۔ اور دوسری جگہ ایک اور سمجھا دوں کیونکہ یہاں سے تھوڑی سی بات کچھ مختلف آتی ہے، تو یہ آپ کھول لیں سورہ ہود، اور اس کی آیت نمبر آپ 77 سے 83 تک لے لیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے وہ ان سے غمگین ہوا اور تنگ دل ہوا ان کی طرف سے، اور بولا یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جو ان کا ترجمہ ہے، پہلے روایتی یہ سن لیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے وہ ان سے غمگین ہوا اور تنگ دل ہوا ان کی طرف سے، اور بولا یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ اس سے قبل برے کام کرتے تھے۔ اس نے کہا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ وہ بولے تو جانتا ہے تیری بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حق غرض نہیں، اور بے شک تو خوب جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ وہ فرشتے بولے اے لوط بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے وہ ہیں، وہ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، سو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں راتوں رات نکلو اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے تمہاری بیوی کے سوا کوئی۔ بے شک جو ان کو پہنچے گا اس کو پہنچنے والا ہے، پہنچ کر رہے گا۔ بے شک ان پر عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح نزدیک نہیں؟ بس جب ہمارا حکم آیا ہم نے ان کا بلند پست کر دیا، زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے برسائے اس بستی پر سنگریزے کے پتھر تہ بتہ لگاتار تیرے رب کے پاس نشان کیے ہوئے، اور یہ نہیں ظالموں سے کچھ دور۔ اب اس روایتی ترجمے سے یہاں پر جو بات آ رہی کہ جب لوط کے پاس فرشتے آئے تو وہ بڑا غمگین ہوا اور تنگ دل بھی ہوا، اور بڑا سختی کا دن ہے۔ قوم دوڑتی ہوئی آ گئی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جو روایتی طور پر ترجمہ بنا رکھا ہے کہ مرد صحیح ملتے تھے، لہٰذا وہ مرد کی شکل میں آئے تو فوری طور پر مرد برے کام کے لیے آ گئے۔ تو لوط نے کیا کہا کہ میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ کیا آج کے دور میں بھی آپ کے گھر اگر کوئی ایسے افراد آ جائیں تو آپ ان مردوں کو شہوت سے روکنے کے لیے اپنی بیٹی پیش کر دیں گے؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا؟ کیا اللہ کی سنت یہاں تبدیل نہیں ہوتی؟
کیا ایک رسول ہو کر اتنا ذہنی طور پر پست اور کمزور ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر اتنی اخلاقی قوت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ روک تو نہ سکے اور اپنی بیٹیاں پیش کر دیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ پھر کہہ رہے کہ کیا تم میں کوئی نیک چلن نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے کہ تیری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے کہ وہ فرشتے جو ہے وہ کہہ رہے ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکے، تم راتوں رات نکل جاؤ اور مڑ کر کوئی ایک نہ دیکھے تمہاری بیوی کے سوائے۔ نہیں، بیوی کو اجازت ہے کہ مڑ کر پیچھے دیکھتے رہے اور باقی کوئی نہ دیکھے، جو نکل رہا سب کے سب نہ دیکھیں، تو بیوی کو دیکھنے سے روک لیتا، ویسے جان ہی نہیں دیتا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ پھر کہہ رہے کہ انہیں پہنچنا ہے جو پہنچے گا، اور پھر جو ہے عذاب کا وقت صبح ہے اور صبح قریب ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتھر برسایا اور زیر و زبر کر دیا اور سنگریزے ایسے کہ تہ بتہ تھے، اور وہ رب کے پاس سے نشان کیے ہوئے تھے، رب نے بھی پتھر نشان لگا کے رکھا ہوتا کہ اس کو یوں مارنا، رب خود ہی مار دیتا۔ پھر کہہ رہے کہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حقیقت دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ آج کا یہ درس اس وقت یہیں روکتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ طویل ہوتا چلا جا رہا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ طویل ہو کہ لوگ سننے سے اعتراض۔ اب جو باقی رہ گیا ہے، آپ کو یہ روایتی ترجمہ تو بتا دیا، اس کی تفصیل کل کے درس میں اس کی وضاحت کر دوں گا، تو امید ہے کہ آپ لوگ کل تک انتظار کر لیں گے۔ السلام علیکم۔